کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف اور مسلم شریف میں جتنے دعائیں اللہ کے نبی نے اس امت کو سکھائی ہیں، ایک بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ایسی نہیں ملتی جس میں اللہ کے نبی نے ان کے نام کے وسیلے سے دعا سکھائی ہے. یہ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آیا. السلام علیکم جی. بردر عمران نے جو یہ کہا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی ایسی حدیث اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی جس میں وسیلے کا ذکر ہو. پہلی بات تو یہ کہ بخاری اور مسلم ہی کو ماننے کا کہاں پہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئیے ہم آپ کے اس اعتراض کا جواب بخاری شریف ہی سے دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے سے پہلے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہے اس میں ایک یہ ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، جس کا مفہوم یہ کہ یا اللہ میں تیرے نام سے لیٹنے جا رہا ہوں اور اٹھوں گا صبح تو بھی تیرے ہی نام سے. یا اللہ اس نیند کے دوران مجھے موت آ جائے تو بخش دینا مجھے، اور یا اللہ اگر تو مجھے زندہ اٹھائے تو میری حفاظت اس طرح کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم دی جو کہ بخاری شریف میں سونے کے باب میں لکھا ہوا ہے، یعنی نیند سے سونے سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ فرمایا کہ ایسی دعا کرو کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے. ڈائریکٹ ہو سکتا تھا کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، اس کی کیا ضرورت تھی، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما ہے ایسے میرے ایمان کی حفاظت فرما. پتہ کیا چلا، اللہ کے نیک بندوں کا نام پیش کرنا یعنی وسیلہ پیش کرنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے. اب بردر عمران کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں فرمائی، بخاری اور مسلم میں کوئی بھی ایسی آپ کو حدیث نہیں ملے گی، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بردر عمران نے حدیث نہیں پڑھی اور یہ حدیث پر جھوٹ باندھتا ہے. دوسری بات یہ سورہ فاتحہ کا بھی اسی کلپ میں تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے بارگاہ میں یہ کہا اور یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد والی فوراً آیت ہے وہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ. ضرورت کیا ہے شہداء، صالحین، صدیقین کے راستے پہ رہنے کی، دعا کرنے کی؟ خالی کہہ دیتے یا اللہ مجھے تو سیدھے راہ پر رکھ. کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ کہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا؟ کیا پتہ چلا جس نماز میں، جس قرآن میں، سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اسی قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی کہ ہاں مجھ سے دعا مانگتے ہو، اب میری بارگاہ میں میرے نیک بندوں کے راستے پر رہنے کی دعا مانگو. جن راستے پر وہ تھے ان کا نام لے کر، یعنی جن پر تو نے احسان فرمایا ان کا نام لے کر مجھ سے دعا مانگو. کیا پتہ چلا وسیلے کی تعلیم خود اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے. تو یہ کہنا کہ قرآن میں نہیں ہے وسیلہ، حدیث میں نہیں ہے وسیلہ، یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا یعنی لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کی بات یہ بردر عمران کر رہے ہیں. ایسی آیتوں کو جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے پیش کیا تبھی ضرورت پڑی کہ ہم نے اس سے بھی سوال کیا کہ ایک آیت ایسی دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ وسیلہ حرام ہے. اب بردر عمران ہم آپ سے کہتے ہیں ایک آیت تو قیامت تک دکھا نہیں سکتے، ہمارا چیلنج ہے ایک حدیث بھی تم نہیں دکھا سکتے جس میں یہ لکھا ہو کہ وسیلہ حرام ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. اور بردر عمران اور اس قسم کے جتنے بھی وہابیت کو، سلفی مذہب کو، جو آج کل کے سلفی اور وہابی سلف الصالحین کے صحیح معنوں میں ماننے والے نہیں لیکن اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں جب قرآن اور حدیث سے تم وسیلے کو حرام ثابت نہیں کر سکتے تو سیدھی طور پہ توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جائے.